حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اس کو یقین ہے کہ میں پودا لگاؤں گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، یہ پودا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا اگر اس کو اتنا وقت ملتا ہے کہ پودا لگا سکتا ہے، آپ نے فرمایا لگا دے، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ اس پودا لگانے کا کوئی فائدہ، اس لیے کھجور کا پودا لگاؤں گا، کتنے سالوں میں جا کے بڑا ہوگا، پھر اس میں کھجوریں لگیں گی، تو قیامت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو میرے بس میں ہے، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میرے بس میں کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اصل میں ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں خود غرض بناتا ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں، حلال حرام کی تفریق کیے بغیر۔ حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو اس نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام، بس پیسہ آنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے کر آئیں۔ وہ گئے قبیلے سے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے، جب حضور کے پاس آئے تو انہوں نے نا دو طرح کی مال بنائے ہوئے تھے، کیٹیگریز۔ حضور کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ زکوٰۃ ہے جو میں نے کلیکٹ کی ہے، یہ وہ ہدایہ ہے جو مجھے ملے ہیں، یہ سارے کیا ہیں، وہ گفٹ ہیں جو مجھے ملے، اور یہ ساری وہ اماؤنٹ ہے جو لوگوں نے زکوٰۃ کی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا جلست فی بیت ابیک و امک، آپ ذرا اس کی ورڈنگ پہ غور کریں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا کہ لوگ تیرے پاس آتے اور تجھے یہ ہدیے دیتے۔ ہلا جلست فی بیت ابیک و امک، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتا، پھر میں دیکھتا یہ ہدیے تیرے لیے لوگ لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجتا ہوں، جب وہ آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں یہ ہدیہ ہے اور یہ تمہارا زکوٰۃ کا مال ہے۔ ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے گھروں میں کیوں نہیں بیٹھتے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ ان کو کون ان کے گھروں میں ہدیہ بھیجتا ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں جو یہ ہدیہ مل رہا ہے یہ تمہارے اس منصب کی وجہ سے مل رہا ہے، تمہارے اس عہدے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ منصب کی وجہ سے اگر کوئی ہدیہ ملے وہ ہدیہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہے، بڑا ہے، ایس ایچ او ہے، اس کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، ہدیہ اس وجہ سے کہ یہ ایس ایچ او ہے، اس وجہ سے کہ یہ کمشنر ہے، وہ ہدیہ لینا جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ شریعت ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، مطلب ہدیہ تو آپ چھوڑ ہی دیں نا کہ ہدیے کو کوئی ناجائز سمجھتا ہوگا۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کا کمیشن لیتے ہیں۔ تنخواہ ہم کس چیز کی لیتے ہیں؟ کام نہ کرنے کی۔ وہ ایک بندے نے تصویر شیئر کی ہوئی تھی، وہ سرکاری اس میں کافی تنخواہوں میں کوئی اضافہ کیا ہے نا، پتہ نہیں، ایک کوئی سرکاری بندہ بیٹھا ہوا ٹانگیں اٹھا کے ایسے بالکل ٹیبل پہ رکھ کے، اور بالکل بے غم، کسی نے لکھا تھا یہ وہ قوم ہے جس کی تنخواہوں میں پتہ نہیں 25 یا 30% اضافہ کیا۔ تو ہمارے ہاں لوگ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ کام نہ کرنے کی اور کام کرنے کا کمیشن۔ آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں یا نہیں دینے پڑتے؟ کوئی کام ہمارے یہاں بغیر کمیشن کے نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ شریعت کا اصول ہے کہ آپ ایک کام کی تنخواہ یا اجرت دو لوگوں سے نہیں لے سکتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، آپ کسی کمپنی میں مارکیٹنگ مینیجر ہیں، آپ کو کمپنی بھیجتی ہے فلاں پارٹی سے ملے، فلاں پارٹی سے ملے، لوگ کیا کرتے ہیں، تنخواہ کمپنی سے لے رہا ہے، جا کے گھاک اس کو اپنا بنا رہا ہوتا ہے پرسنلی کہ یار یہ کام میں بھی کرتا ہوں، کمپنی تمہیں اتنے کی یہ چیز دے گی، میں تمہیں سستا دے دیتا ہوں۔ یہ تنخواہ کس سے لے رہا ہے؟ کمپنی سے، اور مارکیٹنگ اپنی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی سے بھی تنخواہ لے رہا ہے اور اس بندے سے پیسے بھی کما رہا ہے۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ آپ جس کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں مارکیٹنگ کی، تو پھر آپ کو اسی کی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی۔ ایزی پیسہ والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم ایزی پیسہ کرتے ہیں، اس میں پتہ نہیں ہمیں 100 روپے میں 8 آنے بچتے ہیں یا کچھ، تو اگر ہم لوگوں کو کہیں کہ 100 روپے ایزی لوڈ پہ ہم آپ سے 10 روپے لیں گے تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کمپنی آپ کو 100 روپے پہ 8 آنے دے رہی ہے نا، اس کا مطلب آپ کمپنی سے کچھ لے رہے ہیں۔ جب ایک جانب سے کچھ لے رہے ہیں، دوسری پارٹی سے کچھ نہیں لے سکتے آپ۔
یہ شریعت کا ضابطہ ہے، ایک کام کی اجرت دو لوگوں سے نہیں لی جا سکتی. ہمارے ہاں تو ایسے کسی کام کا تصور ہی نہیں ہے کہ ایک کام ہو اور دو لوگوں سے اس کی اجرت نہ لی جائے. آپ لائسنس بنانے چلے جائیں، آپ مطلب کسی بھی شعبے میں جائیں تو جب تک آپ رشوت دیں گے نہیں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. کوئی ٹریفک پولیس والا روک لے نا، آپ کے پاس سارے کاغذات پورے ہوں، سارے ڈاکومنٹس پورے ہوں، تو آپ دیکھیں ان کا منہ کیسا بنتا ہے. یار قانون پہ عمل کیوں کر رہے ہیں آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، گاڑی کے ڈاکومنٹس بھی ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس. وہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو پھنساؤں کیسے. چاہیے یہ تھا کہ جب وہ یہ دیکھے کہ یار سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں، وہ آپ کو کوئی جوس پیش کرتا کہ یار ویل ڈن، ایسے شہری ہمیں چاہیے جو سارے ڈاکومنٹس پورے رکھتے ہیں. ان کا وہ بن جاتا ہے کہ یار جو کوئی چانس تھا چائے پانی کا وہ بھی ختم. پھر کہتے ہیں یار ویسے ہی آپ کوئی چائے پانی ویسے ہی دے دیں اللہ کی رضا کے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.